السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ اور پچھلا اپنا جو آپ کو پڑھایا تھا چیپٹر جاپان، اس کے بارے میں، اس کی زراعت کے بارے میں اور اس کی لوکیشن اور اس کے جزائر کے بارے میں جو تھوڑا بہت آپ کو انٹروڈکشن کروایا تھا، وہ آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے جاپان کی فصلیں۔ جاپان، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ کوہستانی ہے۔ میدانی علاقے اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں اور نہ ہی کھیتوں کا سائز بہت بڑا ہے۔ مجموعی طور پر جاپان کے کل زیر کاشت رقبے کے 40% پر چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ چاول یہاں کے لوگوں کی بیسک فوڈ میں شمار ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں گندم اسٹیپل فوڈ ہے، اسی طرح چائنا جاپان میں چاول۔ اب یہ جو جاپان ہے، یہ اٹلی اور اسپین کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ چاول کی پیداوار والا ملک ہے۔ چاول کے بعد جاپان میں دوسری زرعی فصل گندم اور جو ہے۔ گندم اور جو، ان دونوں کا زیر کاشت رقبہ کل زیر کاشت رقبے کا 23% ہے، اور گندم جاپان میں وسیع علاقے پر کاشت ہوتی ہے، اور پیداوار کے اس کے جو علاقے ہیں وہ 37 ڈگری ارض بلد کے جنوب میں ہیں، جہاں پہ یہ سردیوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ جو بھی 37 ڈگری ارض بلد کے جنوب میں ہی کاشت کیے جاتے ہیں۔ بحیرہ ان لینڈ اور کانٹو کے علاقے میں یہ فصل کثرت سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی جو کی فصل۔ اس کے علاوہ شکرقندی اور آلو، یہ فصلیں بھی کل زیر کاشت رقبے کے 8% پر کاشت ہوتی ہیں۔ ہوکیڈو میں آلو کی کثرت سے پیداوار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فصلوں میں اوٹس یعنی جو، رائی، مکئی، چھوٹا باجرا بلند پہاڑی علاقوں میں اور سرحدی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلیاں اور مٹر جاپان کے تقریباً ہر جزیرے میں بوئے جاتے ہیں، اور پھلوں کا زیر کاشت رقبہ کل زیر کاشت رقبے کا 2% ہے۔ ترش پھل زیادہ تر سنترے کانٹو کے جنوب میں بحیرہ ان لینڈ کے ساحلی علاقوں میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ دوسرے کئی پھل جاپان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اکیٹا اور شمالی ہونشو میں اموریکن کا علاقہ جو ہے وہ سیبوں کے باغات کے لیے بہت مشہور ہے۔ ان کے علاوہ جاپان میں تیل نکالنے کے بیج اور صنعتی اور ریشہ دار فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ پھر کھیتوں میں شہتوت کے درختوں پر ریشم کے کیڑے پالنا جاپان کے کسانوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ شہتوت کے جو درخت ہیں یہاں پہ بین الاقوامی میدانوں میں بکثرت جو ہے وہ اگائے جاتے ہیں۔ پھر چائے کی کاشت شیزوکا کین کے علاقے میں ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ بلند پہاڑی علاقوں کی ڈھلوانوں پہ کاشت ہوتی ہے۔ پھر اس علاقے میں، جاپان کے علاقے میں مویشی پروری کو اہمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ زرعی پیداوار کے لیے جگہ جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس لیے چراگاہ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس صنعت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ تھی یہاں کی فصلیں۔ اب ہم پڑھیں گے جاپان کی معدنیات۔